کام کیے. ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا. اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے. یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا. جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں، باقی قوموں کے بارے میں بھی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے، اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے. سب سے بڑا خبیث فرعون، اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آن، اس وقت اب ایمان لے کر آیا، اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. جو جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. یہ جو موت کا غرغرہ ہے نا، یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے آثار کا سامنے نظر آنا ہے. وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرغرے کا وقت ہے، اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ اب انہوں نے کنفرم مرنا ہی مرنا ہے. وہ آثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بکا کرتی تھیں، اس قوم نے بھی آہو بکا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا. اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا، یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہیں. اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان بھی لے آئے. تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوا. ظاہر ہے ایک امبیرسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا. تو امبیرسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی، لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے آئے. آپ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا لیکن تم خود گمراہی پر تلے ہوئے تھے. تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے. رقیق القلب ہوتے ہیں نا جو پیغمبر ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سب ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے. کیا ڈراپ سین ہوا ہے. میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں نا تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وحی سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے، سمجھ لیں مردے ہی زندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخو پکار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حیرانگی کیا ہوگی. ٹھیک ہے، کیا ڈراپ سین ہوگا. میں کہتا ہوں نہیں، اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے. اور وہ کیوں ہوا؟ صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی. ہم اسے گناہ نہیں کہتے، وہ خطا ہے. انبیاء خطا کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے، غلطی ہے بحیثیت انسان. انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے. آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے. دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ. جب ہم نیند کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج، تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے، باقی غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے. لیکن پیغمبر کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. خطا بہرحال ان سے ہو جاتی ہے اور خطا جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرماتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے. وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے، رجوع کر لیتے ہیں. اور جب رجوع کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطا ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا. وہ گناہ نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. گناہ اور غلطی میں فرق ہے. گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے. اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ
ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو آپشن موجود ہوں اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو, اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے. اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا, اس کی سمجھ میں ہے ہی اس کا آپشن, وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا, جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا, غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے, اپنے مخالفین کو قتال کی آپ کو اجازت دی گئی. سورہ محمد کا نام ہی سورہ قتال ہے. ہاں جب فتنہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نا, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں. اب بدر کے بعد فتنہ تو ختم نہیں ہوا تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے یہ ایزیوم کیا کہ 70 سردار ان کے مر گئے, ان کی کمر ٹوٹ گئی, وہ جو 70 ہم نے قیدی کیے ہوئے چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں, شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں. اپنی شرافت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 67-68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا سورہ محمد کی, تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا, کیونکہ فتنہ تو ابھی ختم نہیں ہوا, تمہارا کام تھا قتل کرتے. اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا بخاری مسلم میں, لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے, تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا, واقعی انہوں نے یہ زیوم کیا تھا, لیکن وہ کس قسم کے ناہنجار لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں یہ اس قابل ہے, یہ قتل ہونے چاہیے. بہرحال وہ اجتہادی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کی. اس طرح باقی انبیاء کرام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا, نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی, حالانکہ آج ایک مسلمان عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی, تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتا تھا, بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لے ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے کہا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا, تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. بڑا کریٹیکل جملہ تھا, اس میں مسئلہ تقدیر بھی چھپا ہوا ہے. ایک تو سمپل معنی ہے کہ اس بارے میں مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے, تم نے کب یہ ایزیوم کر لیا کہ تمہارے گھر والے اگر کفر کریں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا. گھر والوں سے مراد وہ گھر والے تھے جو ایمان لے کر آئیں گے. آپ کی بیوی نہیں لائی, ایک بیٹا نہیں لایا, باقی گھر والے لے آئے ایمان, تو بچ گئے. اور دوسرا یہ جو جملہ تھا نا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں, سورہ ہود میں آیت نمبر 46 میں, اور اے نوح جاہلوں میں شمار نہ ہو. یہ بڑا سخت جملہ ہے, یہ مسئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم میں یہ جہنمی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی نہیں بنایا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ مطلع نہ کر دے. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے, اس لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو اس پہ ریکارڈ کروائی ہے. عصمت انبیاء کا عقیدہ, اس کا ٹائٹل ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے. یہ ہمیں جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی حص ہی نہیں ہوتی. یعنی انبیاء کرام جو ہیں ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہیں جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی. انبیاء کی فضیلت ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ادروائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے. تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت, کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں. رہی لغزش اجتہادی خطا وہ ہو سکتی ہے. تو میں نے وہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اس میں تفصیل کے ساتھ واقعات مختلف قرآن سے بیان کیے. سورہ یوسف میں ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اب اندازہ کریں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا. وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی, اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شبیہ دکھا دی تھی, حضرت یعقوب علیہ السلام کی, اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے. یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مجھ سے برائی کا کام کروانے لگا ہے. بہرحال کوئی نشانی اللہ نے دکھائی ہے قرآن میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے. تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے. یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا جسے ہم گناہ نہیں کہتے وہ یہ ہوئی
کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے. لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے. تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں. نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے, ایویں نہیں, مطلب آپ خود سے نہیں نکلے, اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے. قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا, ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ جب